اور دین اسلام ہمیں امن کا درس دیتا ہے، عفو و درگزر کا درس دیتا ہے، پیار اور محبت کا درس دیتا ہے، اخلاق کا درس دیتا ہے، عمدہ صفات کا درس دیتا ہے، آپس میں بھائی چارگی کا درس دیتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھو۔ امت اگر میرے نبی کے صرف اخلاق کو اپنانے والی بن جائے اور صرف اخلاق پر چلنے والی بن جائے اور صرف اخلاق کے ایک پہلو کو پکڑ لے، دنیا کے اندر جتنے اختلافات ہیں یہ سارے اختلاف ختم ہو جائیں گے، جتنا انتشار ہے یہ سارا انتشار ختم ہو جائے گا، جتنی عداوتیں ہمارے دلوں میں ہیں، جتنی قدرتیں ہمارے دلوں میں ہیں، جتنی نفرتیں ہمارے دلوں میں ہیں، یہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ میرے نبی بڑا عمدہ اخلاق والا تھا۔ مسلمانوں کے لیے تو میرے نبی اپنے بازوؤں کو تو پھیلاتے ہی پھیلاتے تھے، غیر مسلموں کے لیے بھی میرا نبی جو ہے عمدہ اخلاق کا مالک تھا۔ میرے بھائیو اور دوستو، ایک واقعہ ذہن میں آیا، جس واقعہ کہ حقیقت میں جا کر کے انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جس نبی کا ہم نام لیوا ہے، جس نبی کے ہم نام لیتے ہیں، جس کے دین کا ہم دم بھرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ دنیا میں ہم سے عمدہ کوئی مسلمان ہی نہیں ہے اور ہم جو ہے سب سے اعلیٰ مسلمان ہیں، میرے بھائی اور دوستو، اس نبی کی سیرت کو اپنانا پڑے گا، اس نبی کی زندگی کو اپنانا پڑے گا، اس نبی کے اخلاق کو اپنانا پڑے گا۔ یہ پیغام دے رہا ہوں، سب کے لیے جو ہے نرمی کا معاملہ کرو، سب کے لیے جو ہے عفو و درگزر کا معاملہ کرو، سب کے لیے جو عمدہ اخلاق کا معاملہ کرو۔ میرے نبی علیہ السلام مکہ میں ہیں اور کسی درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، امام الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، سادگی تھی، سادگی کا درس دے کر کے چلے گئے ہیں، دنیا کو بتایا ہے میں امام الانبیاء، اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام اور مرتبہ رکھنے والا ہونے کے باوجود بھی میری زندگی سادگی سے بھری پڑی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، ایک بدو، ایک کافر آیا، مشرک آیا اور دیکھا کہ پیغمبر علیہ السلام کے برابر میں تلوار رکھی ہوئی ہے، لٹکی ہوئی ہے، درخت کے ساتھ تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ اس بدو نے وہ تلوار اتاری، اتار کر کے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے یوں ماری تلوار۔ اللہ اکبر! یہ باتیں کرنی تو آسان ہے، جس پر گزرے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنا صبر ہے، کتنی برداشت ہے، کتنی ہمت ہے۔ ہم تو کسی کی اوہ بھی برداشت نہیں کر سکتے، کوئی ہمیں پکار دے تو ہم اس پر جو ہے آگ بگولا ہو جاتے ہیں، اس پر جو سیخ پا ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام کو اس بدو نے، اس کافر مشرک نے وہ تلوار مار کر کے جگایا۔ میرا نبی اٹھ کھڑا ہوا، میرا نبی اٹھ کھڑا ہوا، جیسے ہی اٹھے دیکھا سامنے بدو کھڑا، ہاتھ میں تلوار ہے، نیام سے نکلی ہوئی ہے۔ وہ کافر، وہ مشرک کہنے لگا، یا محمد، آج مجھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ آج مجھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ کیونکہ نبی کی تلوار تو اس بدو کے ہاتھ میں تھی اور آس پاس بھی کوئی نہیں تھا، اسلحہ بھی مشرک کے ہاتھ میں تھا۔ میرے نبی کی زبان سے نکلا اللہ، میرے نبی کی زبان سے جب یہ الفاظ نکلا، لفظ نکلا اللہ، تو اس مشرک کی جان پر کپی طاری ہو گئی، لرزہ طاری ہو گیا، اس کے ہاتھ سے یہ تلوار زمین پر گر گئی۔ ایمان ہو تو ایسا ہو۔ میرے نبی نے وہ تلوار اٹھائی، اٹھا کر کے ہاتھ میں پکڑی، سیدھی کی۔ میرے نبی نے اس بدو سے پوچھا، اس مشرک سے پوچھا، بتا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ بتا تو صحیح کہ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟
تو وہ مشرک تھا، اللہ کو خدا کو تو مانتا نہیں تھا، اس کو تو ظاہر میں جو نظر آ رہا تھا اسی کے اوپر اس کا بھروسہ تھا۔ کہنے لگا اے محمد آپ ہی مجھے بچا سکتے ہیں۔ میرے نبی نے اس سے فرمایا کیا تو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ؟ اس مشرک نے کہا میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ میرے نبی نے کہا جاؤ، چھوڑ دیا اس کو، اور یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو میرے سامنے آیا ہے، مجھے تلوار بھی ماری ہے، میری تلوار اٹھا کر کے میرے اوپر حملہ کرنے کی بھی کوشش کی ہے، اور مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ تجھے کون بچائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے مجھے اس پر قدرت بھی دے دی ہے، طاقت بھی دے دی ہے، اور تلوار میرے ہاتھ میں بھی آ گئی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، اس نے مجھ پر بھروسہ کیا کہ آپ بچائیں گے۔ پھر اس کے بعد میں نے اس کو کلمے کی دعوت دی، اس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، لیکن اس سب کے باوجود میرے نبی نے اس کو معاف کر دیا ہے، میرے نبی نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، جس معاشرے میں، جس خاندان میں ہم رہتے ہیں، اور جن لوگوں میں اور جس سوسائٹی میں ہم لوگ رہتے ہیں، ہم تو ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے پر لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے پر لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو ذلیل و رسوا کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ یہ سوچتے ہیں کہ فلاں کا بیڑا غرق ہو جائے، میرا بھلا ہو یا نہ ہو، لیکن یہ دین ہمیں نہیں سکھاتا ہے، یہ چیزیں ہمیں نہیں زیبا دیتی۔